الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء وقال علیہ السلام من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی او کما قال علیہ السلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگان دین، مکرم سامعین اکرام، معزز نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ جمعہ طلباء اور اپنے بچوں کے سلسلے میں دینی فکر کرنے کے عنوان سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی تھی۔ آج کے اس جمعہ کے موقع سے دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ ایک، اپنے گھر سے ایک بچہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، قرآن و سنت کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے اپنے گھر سے ایک بچے کو عالم حافظ بنائیے، دینی مدارس میں بچوں کو شریک کروائیے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ اور دوسری بات، ابھی اپریل شروع ہی ہوا، گرمی شدت کی ہے، موسم گرما اور اسلامی ہدایات، اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ دنیا کا جو نیچر ہے، دنیا کی جو ایک فطرت ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ آج انسان اچھا ہے، کل برا ہو جاتا ہے۔ آج انسان صحت مند ہے، کل بیمار ہو جاتا ہے۔ آج آدمی خوشی میں ہے تو کل غم میں ہو جاتا ہے۔ تبدیلی یہ نیچر ہے، فطری چیز ہے، تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک پوری انسانی دنیا میں بھی تبدیلیاں ہوتے رہتی ہیں، پوری قوم میں بھی تبدیلی ہوتے رہتی ہے۔ جب جب بھی تبدیلی ہوتی، لوگوں کے اندر برائی کا غلبہ ہو جاتا، اچھائی ختم ہو جاتی، لوگ اس دنیا میں رہ کر اللہ کو ناراض کرنے والے ہی کام کرتے، تو اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے ایک نظام بنایا۔ انسانوں میں ایک اچھے مزاج کے آدمی کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ ان کا کام کیا تھا؟ یہ بگڑے ہوئے انسانوں کو سدھارنا، یہ اللہ کی فطرت اور قدرت سے بغاوت کرنے والوں کو اللہ سے جوڑنا، یہ ہر پیغمبر کا وظیفہ تھا، ان کی زندگی کا یہی مقصد تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے پوری انسانیت کو ترقی کے ایک معیار پر لا کے پہنچایا، اور ایسی آپ نے محنت کی کہ صحابہ اکرام جیسی نیک صفت جماعت تیار ہوئی۔ لیکن زمانہ جیسے جیسے بدلتا گیا، مسلمان ہوتے گئے، لوگ بگڑتے بھی گئے۔ لیکن جیسے میں نے کہا، انسان کے اندر بدلاؤ یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو سرکار جب تک تھے، مسلمانوں میں خیر غالب تھا۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کو پورا کر دیے، آپ کے جانے کے بعد اب وہ بگاڑ شروع ہو گیا۔
اب وہ عقیدے کی خرابی، عمل کی خرابی شروع ہو گئی. اب پھر نبی کی ضرورت تھی، لیکن اللہ کے نبی نے اور قرآن میں اللہ نے بھی اعلان کر دیا محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں. اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے، شراب پینے والے تو پینا چھوڑیں گے نہیں، گناہ کرنے والے تو گناہ کرنا چھوڑیں گے نہیں. یہ جو بگاڑ آیا ہے، اب اس بگاڑ کو درست کون کرے گا؟ جب نبی آنے والے نہیں ہیں، بگاڑ تو طے ہے. آدمی کا، مرد کا، عورت کے اندر بے دینی تو طے ہے. نبی بھی آنے والے نہیں ہیں، تو سرکار نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میں یہ کتاب قرآن اور سنت دے رہا ہوں. اس کتاب اور سنت کو پڑھنے والا عالم ہوتا ہے. عالم اپنے علاقے میں وہ کام کرے گا جو نبی کریں گے اپنی امت کے ساتھ. اسی لیے آپ دیکھیے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہوں وہاں علماء اکرام محنت کر رہے ہیں، اپنے خطابات کے ذریعے، دروس کے ذریعے، اپنی عملی زندگی کے ذریعے قوم کو اللہ رسول سے جوڑنے کا جو کام پیغمبر کرتے تھے وہی کام ایک عالم اپنے سماج میں، اپنے طبقے میں کر رہا ہے. اسی لیے عالم کی یہ شان ہے. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی خلف عالم تقی، جو پرہیزگار عالم کے پیچھے نماز پڑھا وہ ایسا ہے جیسا اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھا. اور ایک ضعیف حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبی کی طرح ہے. اور ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے گویا کسی نبی سے مصافحہ کیا. اب آپ بتائیے کہ آپ اپنے گھر سے ایک ایسا شخص جو نبی کا جانشین بنے، ایک ایسا شخص جو نبی کی میراث کا وارث بنے، ایک ایسا فرد جو اللہ کے دین کا محافظ بنے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی نسل میں بھی ایک آدمی ایسا تیار ہو؟ یہاں رک کے ایک بات کو سمجھیے، ہونا تو ہمارے پاس تھا یہ کام لیکن غیروں کے پاس ہے. وہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. لوگ بچہ پیدا ہوتے ہی یہ تمنا کرتے تھے ایک زمانے میں، میرے یہ بیٹے کو اگر پیدا ہوا تو عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا. جیسا کہ اس تمنا کا ذکر قرآن میں بھی ہے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ، ایک والد نے جبکہ اس کی اہلیہ پیٹ سے تھے یہ تمنا کی، اللہ یہ میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس بیٹے کو تمہاری مسجد کا خادم بنا دوں گا. ایسے لوگ بھی تھے، ایسا زمانہ بھی تھا. ایسے ہی یہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہے ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے مذہب کی حفاظت کے لیے ان کے پاس بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو یوگی بنا کے مذہب کے واسطے چھوڑ دیتے، مذہب کی حفاظت کرنے کے لیے. ہمارے پاس مسلمانوں میں مذہب کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ بچے کو عالم حافظ نہیں بناتے. کیا بول کے بناتے؟ حافظ بنا تو باپ کو جنت ملتی کتے، عالم ملے تو بابا کے سر پہ سورج سے بھی زیادہ روشن تاج رکھتے کتے. اس نیت سے عالم حافظ بناتے. عالم حافظ اپنے بچوں کو بنائیے، اس ارادے سے بنائیے کہ یہ بیٹا میرا نبیوں والا کام کرے گا، میرا بیٹا بیٹھ کر محمد رسول اللہ کے منبر پر سرکار کے فرامین سے امت کے دلوں کو روشن کرے گا، میرا بیٹا مسائل بتا کر امت کی رہبری کرے گا، میرا بیٹا قرآن اور حدیث پڑھا کر ایک نسل کو دین کی حفاظت کے لیے تیار کرے گا. اب لوگ عام طور پہ عالم حافظ بناتے ہیں، یہی بات پیش نظر ہوتی ہے کہ مر گیا تو یہ بیٹا میرے کو جنت میں لے کے جاتا، مر گیا تو یہ بچہ میرے کو آخرت میں میری سفارش کرتا. وہ تو طے ہے، لیکن عالم اور حافظ بنانے کا سب سے بنیادی مقصد یہی ہے
اس ممبر کے محافظوں کو تیار کرنا مقصد ہے۔ ایک خاتون ایک بچے کو دودھ پیتا ہوا بچہ سرکار کے پاس لے کر آئے۔ غزوہ احد میں جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ حضور نے پوچھا کہ اماں یہ بچے کو لائے کہیں کو انہیں کیا کرتا جنگ میں؟ تو انہوں بولے یا رسول اللہ بچہ کسی کونے میں سوتا رہے گا، بیٹھے رہے گا اپنی جگہ پہ، تیر آئے کہیں سے، نیزہ آئے کہیں سے، ڈھال کے واسطے آپ کو کچھ نہیں ملا، آپ اپنی حفاظت کے لیے میرے بچے کو ڈھال بنا دیجئے۔ ہماری ماؤں کو اس عورت سے جنت میں ملنا ہے۔ جا کے آپ کی اہلیہ کو، آپ کے والدہ کو یہ واقعہ سنائیے اور بولیے آپ نے اپنے بچوں کو نبی کے دین کے لیے کتنا فارغ کیا۔ 3 بچے ہیں، ایک کو انجینئر بنا دو، ایک کو ڈاکٹر بنا دو، ایک کو فلاں بنا دو، کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آ رہا ہے کہ میرے گھر سے بھی ایک پیران پیر پیدا ہو، میرے گھر سے بھی ایک عالم بنے۔ اب تو دور ایسا ہوا ہے عالم بننا بول تو لوگ اپنے بچے کو پڑھانا بول تو تیار نہیں۔ لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے فقیر بنانا ہے، بچے کے فیوچر کو خراب کرنا ہے تو عالم بناؤ۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں میں، ویل ٹیلنٹ، زبردست صلاحیت کا اگر عالم بنا، کہیں پہ 70-80 ہزار سے کم اس کی تنخواہ نہیں رہی۔ گرا پڑا عالم بنا تو یہاں چندہ کرتے پھریں گا۔ اگر زبردست صلاحیت کا عالم رہا، اس زمانے میں 70-60 ہزار روپے کسی عالم کو کمانا مشکل نہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو اگر آخرت سے سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، صلاحیت مند آدمی رہا، ہر مسجد ایک اچھے خطیب کو چاہ رہی ہے، ایک اچھے قاری قرآن کو چاہ رہی ہے، ہر مدرسہ ایک باصلاحیت مدرس کو چاہ رہا ہے۔ ضرورت ہے اچھے سکلز والے علماء کی، اچھے ٹیلنٹ والے علماء کی۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے مدرسوں میں یتیم بچے، غریب بچے، مجبوروں کے بچے پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے زندگی درمیان ہی میں رک جاتی ہے۔ حافظ بن کے آٹو چلانے چلا گیا، عالم کورس کر کے درمیان سے چھوڑ دیا۔ ماں باپ ایک مقصد کے تحت کسی بچے کو مدرسے میں داخل کرے اور ڈاکٹر سے زیادہ اس بچے کی فکر کرے، اچھا عالم بنائے تو پھر دیکھیے دنیا کو کیسے کیسے جبال العلم ملیں گے۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کے مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ خالہ کے گھر میں رہتے تھے بمبئی میں۔ جس اسکول میں پڑھتے تھے وہ عیسائیوں کا اسکول تھا۔ ان کا رزلٹ فرسٹ میں، سیکنڈ میں، تھرڈ میں زبردست آنے کی وجہ سے چھٹیوں کے بعد جب مولانا عمر پالنپوری اپنے امی کے گھر کو چلے گئے تو اسکول سے فون آیا، عیسائیوں کا اسکول تھا، آپ کا بچہ ذہین ہے، ہم گریجویشن تک یہ بچے کو فری پڑھانا چاہ رہے ہیں۔ خالہ کو فون آیا، امی کو فون آیا، لیکن ان کے امی نے کہا اتنا ذہین بچہ میں قرآن اور حدیث کی خدمت کے لیے فارغ کروں گی، اور انہوں نے اپنے بچے کو عالم بنایا اور دعوت و تبلیغ میں ایک نئی جان ڈالنے والی شخصیت مولانا عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ۔ بات یہی ہے کہ کس ارادے سے ماں باپ نے بچے کو مدرسے میں ڈالا۔ جنت مل جانا، آخرت مل جانا بول تو وہ بچے ویسے حساب کے بنتے نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے جب اندھے تھے، آنکھیں نہیں تھے ان کے امی جان روزانہ رات میں تہجد میں اٹھ کے دعا کرتے تھے، اے اللہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو اس کو عالم دین بناؤں گی، کتاب و سنت کا ماہر بناؤں گی۔ روزانہ کی دعا، ماں کی آہ اللہ کے دربار میں پہنچی، اللہ نے ان کی آنکھوں کو درست کر دیا اور دنیا کو امام بخاری ملے ہیں۔ آج بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں اچھے علماء کی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علماء مل نہیں رہے۔ ایک بڑی تعداد مدرسوں سے پڑھ کے باہر نکل رہی ہے، لیکن آپ لوگ مسجدوں میں پیسے کم دے رہے ہیں، سماج کے پاس علماء کی قدر کم ہے، اس لیے ہائی ٹیک سٹی میں 100 سے زیادہ علماء ہیں جو جاب کر رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے
کل نبی کے دین کے محافظوں کا نام لکھا جائے گا. آپ کے خاندان سے بھی ایک بچے کو مدرسے میں شریک کرائیے. 7 سال کی عمر میں بچے کو مدرسے میں ڈال دیجئے. 10 سے 11 سال کی عمر میں حافظ بنے گا. 18-19 سال کی عمر میں 20 سال کی عمر میں عالم بنے گا. ایک علاقے کو زندہ کرنے کا وہ کام کرے گا. کسی عالم کے مشورے سے اپنے پورے بچے کے علمی سفر کو جاری رکھیے. انہوں بولے یہاں ڈال دو بولتے وہ مدرسے میں ڈال دیے, وہاں ڈال دو بولتے وہ مدرسے میں ڈال دیے. صحیح مدرسوں کا انتخاب نہیں کرنے کی وجہ سے باصلاحیت علماء بن رہے نہیں. ہمارے پاس درخواست لے کے مدرسوں میں پڑھانے کے لیے لوگ آتے ہیں, اردو میں درخواست بھی صحیح نہیں لکھ سک رہے. وجہ یہ ہے اب زوال کا زمانہ ہے, ہر فیلڈ میں باصلاحیت لوگ ملنا ختم ہو گئے. اس لیے میری مالداروں سے, صاحب استطاعت لوگوں سے گزارش ہے, ایک بچے کو اپنے خاندان سے مدرسے میں شریک کریے. آپ کے اندر جو جذبہ ہوگا, اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے تو ابھی نا امیدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنے ایک پوتے کو مدرسے میں داخل کریے. مدرسہ کیا کرتا ہے تو سنیے. وہ جو سامی ہے ہمیشہ گالیاں دیتا ہے, ادیتیہ نانت کچھ نام ہے اس کا, اس نے کہا پورا ہندوستان جو چلتا ہے مولانا ارشد مدنی کے فتوے سے چلتا ہے. علماء کا مقام غیروں کے پاس اتنا ہے. وشو ہند پریشد RSS کے کئی پنڈتوں کے پاس یہ بات طے ہے, ان کے میٹنگوں میں یہ بات طے ہے, ہندوستان میں جتنا اسلام ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور وجہ یہ ہے یہاں کے علماء, یہاں کے دینی خدام نے اس ملک کے مسلمانوں کو جتنا اسلام سے جوڑے رکھا, پوری دنیا کے کسی بھی ملک کے علماء کی وہ خدمات نہیں ہے. عرب کے علماء کا بھی وہ مقام نہیں ہے جو ہندوستان کے علماء کا مقام ہے, جو دیوبند کے مفتیان اکرام کا مقام ہے. اس لیے اللہ کے واسطے آپ بھی اپنے گھر سے ایک مفتی بنائیں, ایک عالم دین بنائیں, ایک عالم کی نگرانی میں اپنے بچے کے تعلیمی سفر کو جاری رکھیے. پھر انشاءاللہ ایک اچھا نتیجہ آپ کو ملے گا. اور وہ حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حافظ قرآن بنتا ہے 7 خاندانوں کو جنت میں لے کر جاتا ہے, سفارش کرتا ہے. اور جو عالم بنتا ہے جتنے لوگوں کو وہ پہچانے گا اتنے لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے کر جائے گا. اسی لیے اگر آپ کے بیٹے نہیں پڑھ سکے تو آپ پوتوں کو پڑھائیے. ایک بیٹا گھر میں رہنا, گھر میں جھگڑے ہو گئے بہو کے, بیوی کے, ان کے ان کے, تو وہ جھگڑے لے کے مل صاحب کا ناتے کیا. تمہارے گھر میں عالم رہا, وہ عالم بچہ, وہ عالمہ بچی آپ کے گھر کے جھگڑوں کو قرآن و سنت سے حل کرے گی. اسی لیے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہر خاندان میں ایک عالم رہنا ضروری ہے. یا تو ننیال میں ایک عالم رہنا یا ددیال میں ایک عالم رہنا, تاکہ خاندان کے میراث کے مسئلے, خاندان کے پردے کے مسئلے, خاندان کے آپسی عورتوں کے مسئلے اپنے گھر کے عالم کے ذریعے طے ہو سکے. اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے اپنے گھر سے ایک بچے کو مدرسے میں ضرور شریک کریے. پوری دنیا کی میڈیا, پورا ہندوستان مدرسوں کے خلاف بول رہا ہے, لکھ رہا ہے. آپ اس کا جواب اس طرح دیجئے, آپ اپنے گھر سے ایک بچے کو مدرسے میں ضرور شریک کریے, عالم ربانی بنائیے. سجاد نعمانی کسی نبی کی گود سے پیدا ہو کے بنے سو عالم نہیں ہے, وہ بھی ایک عام خاندان سے نکلے ہوئے عالم ہے. مولانا عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ کسی نبی کی گود سے پیدا ہونے والے عالم نہیں ہے, وہ بھی ایک عام گھر سے نکلے سو عالم ہے. آپ کے اندر صحیح تڑپ ہوگی, اللہ آپ کی گود سے بھی, آپ کے گھر سے بھی ایک عاقل کو اٹھائیں گے, ایک سجاد نعمانی کو بنائیں گے. یہ ایک بات تھی جو اس موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کی گئی. دوسری جو بات ہے, موسم گرما کا شروع ہوا ہے. یہ سب موسموں کی تبدیلی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اگر اللہ تعالیٰ صرف سرد موسم رکھتے, صرف برسات کا موسم رکھتے, ہماری زندگی چل نہیں سکتی تھی.
ہماری ضرورتوں کی تکمیل کے واسطے اللہ نے 4 موسم رکھے ہیں. بعض ترکاریاں اور بعض پھل وہ ہیں جو گرما میں پیدا ہوتے ہیں. بعض ترکاریاں اور بعض پھل وہ ہیں جو سردی میں پیدا ہوتے ہیں. بعض ترکاریاں اور پھل وہ ہیں جو برسات میں پیداوار ہوتی ہے. ان تمام ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اللہ نے 4 موسم بنائے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے خود انسان کو صحت مند رہنے کے لیے جیسے کھانا پانی ضروری ہے, یہ موسم کی تبدیلی بھی ضروری ہے. اگر گرما نہیں آیا, ہمارے جسم سے پسینہ نہیں نکلا, ہم بیمار ہو کے بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ موسم بھی جو آتا ہے ہماری باڈی کو صحت مند کرنے کے لیے آتا ہے. سردی کا موسم ہو, برسات کا موسم ہو, گرما کا موسم ہو, تو پیداوار کی ضرورت بھی ہے موسم, اور انسان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے بھی موسم کی تبدیلی ضروری ہے. اب یہ موسم میں گرمی اور سردی آتی کس طرح ہے؟ حدیث میں بتایا گیا جہنم میں 2 طرح کی جہنم ہے. ایک جہنم وہ ہے جس کی آگ میں گرمی ہے, اور دوسری جہنم وہ ہے جس کی آگ میں سردی ہے. یہ دونوں جہنم جس جگہ ہے وہاں سپیس کم ہے, جگہ کم ہے اور آگ زیادہ ہے. تو جہنم کی آگ نے اللہ سے شکایت کی, اللہ رہنے کو جگہ نہیں ہے, تھوڑا موقع دیجئے, باہر نکلنے کی اجازت دیجئے. اللہ نے جہنم کو سال میں 2 بار سانس لینے کی اجازت دی. ایک بار جہنم گرما میں سانس لیتی ہے تو موسم گرم ہو جاتا ہے, اور ایک بار جہنم سردی میں سانس لیتی ہے تو موسم میں سردی پیدا ہو جاتی ہے. اس گرمی کی آگ کو دیکھ کر ہم کو جہنم کی آگ کا اندازہ کرنا ہے. 3 بجے بغیر چپل کے باہر نہیں بیٹھ سکتے ہیں, پھر ایسے کام کیوں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم جہنم میں جانے کے مستحق ہوں. حشر کے میدان میں آج بھی گرمی کی وجہ سے پسینہ ہے, باہر نکلے تو سر سے پسینہ, جسم سے پسینہ نکل رہا ہے. حشر کے میدان میں پسینہ اتنا بھیانک ہوگا, جس طرح یہ جھومر ہے اس طرح سورج میرے سے قریب ہوگا. اس کی وجہ سے میں جیسا ہوں میرا پسینہ ویسا ہوگا. اگر میں شریف رہا تو میرے جسم میں کوئی پسینہ نہیں رہے گا. تھوڑا گنہگار ہوں ٹخنوں تک میں پسینے میں ڈوبا رہے گا. زیادہ گنہگار ہوں گھٹنوں تک ڈوبا رہے گا, اور زیادہ گنہگار ہوں تو ناف تک اپنے پسینے میں ڈوبا رہوں گا, اور زیادہ گنہگار ہوں تو گردن تک اپنے پسینے میں حشر کے میدان میں میں ڈوبا رہوں گا. اسی لیے یہ گرمی کی آگ کو دیکھ کر جہنم میں جانے والے لے جانے والے کاموں سے دور رہنے کی کوشش کریے. یہ آگ کو دیکھنے کے بعد, یہ گرمی کو دیکھنے کے بعد ایک بار جہنم کی گرمی کا اندازہ کریے. امبانی کے ویسی زندگی گزارنے والا, عیش کے ساتھ زندگی گزارنے والے کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ایک بار جہنم میں وزٹ کر کے باہر نکالیں گے. اس کے بعد اس کو پوچھیں گے جنت دنیا کے نعمتیں یاد ہے کیا تو؟ ایک بار جہنم کا چہرہ دیکھنے کے بعد پورے دنیا کے نعمتوں کو وہ بھول جائے گا. اس کے بعد اس دنیا میں جو پریشان رہ کے غریب مسلمان مصیبتوں کی زندگی گزار کے گیا, اس کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ایک بار جنت میں ڈال کے باہر نکالیں گے. اس کو پوچھیں گے دنیا کی تکلیفیں تیرے کو یاد ہے کیا؟ جنت میں جانے کے بعد دنیا کی تمام تکلیفیں وہ بھول جائے گا. صرف ایک وزٹ پر جنت اور جہنم میں یہ عالم ہے. اس لیے یہ گرمی کو دیکھ کر جہنم کی گرمی کو یاد کریے, اپنی زندگی کو درست سمت پر لے کر جانے کی کوشش کریے. یہ چند باتیں تھی جو گرمی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم گرما میں مسلمانوں کو کچھ احتیاط کی ہدایتیں ارشاد فرمائی. آپ نے کبھی سنا کہ سرکار بولے نماز لیٹ سے پڑھو؟ آپ کبھی سنے کہ سرکار نے کہا کہ نماز کو تھوڑا مؤخر کر دو؟ ہماری صحت کا اتنا خیال ہے, سرکار نے موسم گرما میں کہا
اذا اشتد الحر فابردوا بالظہر، اگر گرمی موسم گرما میں تیز ہو جائے، سخت ہو جائے، تو ظہر کو کیا کرو؟ ٹھنڈا کر کے پڑھو، 3:30 پونے 4 بجے پڑھو، جبکہ گرمی ختم ہو جاتی ہے، موسم میں تھوڑی نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گرما سے بچانے کے لیے نماز کو تاخیر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے بلا ضرورت 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک گھر کے باہر مت نکلیے۔ وہ لوگ جن کے پاس قوت دفاع کمزور ہے، جلدی کمزور ہو جاتے، جلدی تھوڑا کام کر کے تھک جاتے، وہ لوگ تو گرمی میں ہرگز باہر مت نکلی۔ اپنی صحت کا خیال کریے، دھوپ کی مار لگ کے اگر کوئی مر گئے اور بلا وجہ کے باہر نکلے، یہ بھی ایک قسم کی خودکشی کی موت ہے۔ قرآن میں کہا گیا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، ایسا ایکٹ اور ایسا کام مت کرو جس سے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو۔ لہذا کمزور بدن، ہیومنٹی پاور بھی کم ہے، ایسا آدمی دھوپ میں باہر نکلیں گے، سٹرگل کریں گے، پسینہ چلے جائے گا، قوت دفاع کمزور ہوگی، بے ہوش ہونے کی وجہ سے دل کی، دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں، اس لیے دھوپ میں باہر مت نکلیجیے۔ احتیاط کتنا ضروری ہے؟ وضو ٹوٹ گیا تو پانی سے وضو کرنا ہے، غسل کی ضرورت ہے تو پانی سے غسل کرنا ہے، لیکن ہمارے جسم کی حفاظت اللہ کو اتنی ضروری ہے، اللہ نے کہا سردی کے موسم میں بہت سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، وضو سے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے تو بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، غسل کرے تو مرنے کا اندیشہ ہے، شریعت نے اجازت دی مٹی سے تیمم کرو، تمہارے جسم کو بچاؤ۔ تو اپنے جسم کی حفاظت کرنا، اپنے صحت کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے تھے، ان کے امی نے حضور سے کہا کہ بچی دبلی ہے، کچھ کھانے کے لیے بتائیے، تو آپ نے کہا کھجور کھلاؤ، فربا ہوگی، موٹی ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ نے کہا موسم عرب کا گرم ہے، کھجور بھی گرم ہے، بچی کو گرمی ہو جائے گی، اس لیے کیا کرو کھجور کے ساتھ کھیرا بھی کھلاؤ۔ تو موسم گرما میں ایسی چیزیں کھانا چاہیے جو سرد ہو، جو گرمی کے ہیٹ اور گرما حرارت کو کم کر سکے۔ کھیرے کا استعمال کیجئے، تربوز کا استعمال کیجئے، خربوزے کا استعمال کیجئے، سبزے کے بیج کا استعمال کیجئے۔ جسم کی گرمی کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی کا بھی استعمال کیجئے۔ سب سے اچھا پانی جو خدا کی قدرت کو بتاتا ہے، خدا کی کاریگری کو بتاتا ہے، زمین سے 50 فیٹ اوپر ایک جھاڑ کے اوپر ناریل کے اندر پانی کو کیسا انہوں سیو کرے، وہ پانی جتنا صحت بخش ہے، جتنا پیور ہے، اور آج کی ملاوٹ کی دنیا میں اگر کوئی چند چیزیں بچی ہوئی ہے ان میں ایک ناریل کا پانی بہت صحت مند ہے۔ باہر جو ہے سو آڑے تیڑے شربتاں پینے کے بجائے روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک دن ناریل کا پانی کا استعمال کیجیے، ایک گلوکس کا کام کرتا ہے۔ نیمبو کا پانی استعمال کیجیے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں ہے آپ کو کیسا مشروب پسند تھا؟ اما جان حضرت عائشہ نے کہا جو پانی میٹھا ہو اور جو پانی ٹھنڈا ہو ویسا مشروب سرکار کو پسند تھا۔ مٹی کے گھڑے کا پانی تو ہمارے گھروں سے ختم ہو گیا، یہ آوازہ جو کپا ہو جا رہے، پہلے مرد پکارا تو ایک گلی تک آواز جاتی تھی، اب پکارے تو خود کے گھر سے بھی باہر نہیں جا رہی۔ وجہ یہ ہے فریج کے چیزاں کھانے کی وجہ سے ہمارا گلا بھی فریج کے ویسا ہو گیا، اسی لیے فریج کا پانی دھوپ میں سے پی کے آئے تو دماغ کی نسیں پھٹ سکتی ہے، دل کے جسم میں خون کی دوران میں مسئلہ ہو سکتا ہے، اسی لیے باہر سے آ کر فریج کا پانی مت پیجیے، فریج کے پانی کا کم سے کم استعمال کر دیجیے۔ آخر صورت میں گرم پانی میں فریج کا پانی ملا کر استعمال کیجیے۔ اچھا تو یہی ہے ٹھنڈا بڑا گھڑا مٹکا لا کے گھر میں رکھیے،
وہ پانی سرکار کو بھی پسند تھا. آپ ایک دن کسی خاتون کے گھر میں آئے, جیسا یہ جھومر لٹک رہا ہے ایک مشکیزہ ویسا ہی گھر میں لٹک رہا تھا. نیچے رکھے تو ہوا نہیں لگتی بول کے عرب والے کیا کرتے تھے, گھڑوں کو ایسا لٹکا دیتے تھے تاکہ ہوا زیادہ سے زیادہ گھڑے کو لگے اور پانی جلدی ٹھنڈا ہو. تو وہ مشکیزے کا پانی رکھا ہوا تھا, آپ آئے اور مشکیزہ لے کے وہیں پہ پانی ٹھہرے ٹھہرے پینے لگے. اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے مٹی کا پانی, مٹی کے گھڑے کا پانی, مشکیزے کا پانی انسان کے لیے بہت صحت مند ہے. اب گھروں میں عورتیں بھی کام چور ہو گئے, آدمیوں کے اندر بھی دلچسپی نہیں ہے, اس لیے مٹی کا گھڑا تو ختم ہی ہو گیا. اگر صحت اور گرما میں بنانا چاہتے ہیں تو مٹی کے گھڑے میں تھوڑے سبزے کے بیج ڈال دیجئے, رات بھر پانی کو ٹھنڈا رکھ کے دن میں استعمال کیجئے, فریج کا پانی مت استعمال کیجئے. ایسے ہی گرما میں حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر بال تھے, زلف تھے, تو آپ ایک کپڑا کچا کر کے پورا کپڑا سر پہ بند کے آرام کرتے تھے. عرب کی گرمی تو بھیانک تھی, اس گرمی سے بچاؤ کے لیے آپ پورا کپڑا کچا کر کے سر پہ ڈال کے سو جاتے تھے. ایک بات. دوسری بات, آپ علیہ السلام نے کہا تمہارے کوئی بیمار ہو جائے تو کپڑے کو کچا کر کے بیمار کے سر پہ رکھو تاکہ بخار کی گرمی پانی کی وجہ سے کم ہو جائے. تو اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے جسم ہیٹ ہو جائے کچا کپڑا ڈال کے سر پہ سو جانا چاہیے, لیکن دھوپ سے آنے کے فوراً بعد نہیں, دھوپ سے آنے کے بعد 1 گھنٹہ گھر میں بیٹھنا, جسم پر دھوپ کا سایہ ختم ہونے کے بعد پھر پانی پیجئے, پھر کچا کپڑا ڈال کے بیٹھیے یا پانی نہائیے. فوراً آ کے پانی نہانے کی وجہ سے آدمی مر جاتا ہے, خودکشی ہو جاتی ہے, ہلاک ہو جاتا ہے. بچے باہر کھیل کے آتے ہیں, پانی پی لیتے ہیں, ماں باپ نظر نہیں ڈالتے ہیں, اس کی وجہ سے بہت سی بیماری, دل پر, پھیپڑے پر ڈائریکٹ پانی زیادہ پینے کی وجہ سے اس کی طاقت میں کمزوری ہو جاتی ہے. اس کا بھی خیال رکھیے. ایسے ہی حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گنگال ہوتا تھا ایک, اس گنگال میں پورا بیٹھ جاتے تھے. گرما کے موسم پانی بھر کے بیٹھ جاتے تھے. ازواج مطہرات کو بھی گرما کے موسم میں گنگال میں پانی میں بیٹھنے کا حکم دیتے تھے. اور بعض حدیثوں میں ہے کہ ایک برتن میں پانی ڈال کے اس میں پیر رکھ کے ٹھنڈے پانی سے اپنے جسم میں حرارت لیتے تھے. یہ سب کام ہے جو گرما کے موسم میں سرکار کیا کرتے تھے. آپ سب کی سہولت کے لیے یہ باتیں عرض کی گئی. ایسے ہی 3 چیزیں حضور نے اپنے بچوں کو سکھانے کا حکم دیا, اس میں ایک تیراکی ہے. گرما کے موسم میں تیرنے کو جائیے, جسم میں اچھی حرکت ہوگی, ٹھنڈک محسوس ہوگی, اور باہر کے موسم کی جو گرمی پورے جسم کو ہیٹ کر دی ہے اس سے حفاظت ہوگی. ایسے ہی گرما کے موسم میں سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھنے کی وجہ سے گرمی کی جو ایک لو لگنے کی وجہ سے جسم میں نقصان ہوتا ہے, جھاڑ کے سائے میں بیٹھنے کی وجہ سے اس سے حفاظت ہوتی ہے. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں جا رہے تھے, شدید دھوپ تھی, آپ نے دھوپ سے بچنے کے لیے ایک جھاڑ کے پاس جا کر سایہ لے کر اس میں آرام فرمایا. اب آپ لوگوں کو وقت بھی ہو گیا, میں بتا نہیں سکتا ہوں, جھاڑوں میں ہر جھاڑ میں آدمی کے اندر کی ایک بیماری کو ختم کرنے کی طاقت ہے. اب اپن لوگ تو جھاڑا لگا رہے نہیں, جھاڑوں کے دشمن آج کا انسان بن گیا ہے. بلڈنگ پوری 5 منزل کی ہونا لیکن گھر کے پاس ایک جھاڑ بھی نہیں ہونا. جس علاقے میں جھاڑ زیادہ ہوتے ہیں اس علاقے میں سورج کی دھوپ کا اثر بھی کم ہوتا ہے. جہاں سبزی نہیں ہے, سبزہ نہیں ہے, ہریالی نہیں ہے, اسی علاقے میں گرمی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اپنے گھروں کے پاس جھاڑ اور پودے لگانے کی کوشش کریے. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, جو بندہ جھاڑ لگاتا ہے اس جھاڑ سے پرندے نے, چرند نے, جانور نے, انسان نے فائدہ اٹھایا, اس کو ثواب ملے گا. ایک زانیہ عورت کی مغفرت ہوئی اس لیے کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا. گرما میں خود بھی اچھا پانی پینا,
مسجدوں کے پاس, چوراستوں کے پاس پانی کا انتظام کریے. ایک دفعہ حضور نے کہا کتے کو پانی پلائے تو ثواب ملا. تو صحابہ نے کہا کیا یا رسول اللہ, جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو بھی کچھ ملتا کیا؟ تو آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, ہر جگر والے کے جگر کو سکون پہنچائے تو تمہارے کو ثواب ملتا, مغفرت ہوتی. گرما کے موسم میں گھروں کے پاس اوپر مٹی کے گھڑے میں یا کسی برتن میں پانی رکھیے. وہ پانی آ کر چرند پرند پیئیں گے, جتنے قطرے پیئیں گے اتنے نیکیاں آپ کو لکھی جائیں گی. بس سٹاپ پر ہے, چوراستوں پر ہے, پانی کا نظم کیجئے. انسان ہو یا جانور, جتنا بھی پانی پیئیں گے پانی پلانے والے کی مغفرت کا سبب بنے گا. اپنے گھروں کے پاس بھی ایک میٹھا پانی بھر کے رکھ دیجئے. گھر کے سامنے جو بھی گزرے گا ایک گلاس پانی پیے گا. نہیں بولتا ہم لوگ پورا ٹھیکہ 10 محرم کا لے کے رکھے سو اس میں پانی پلاتے, اس کے بعد ہم لوگ پانی نہیں پلاتے بول کے مت بولیے. گرما میں خود پانی پلائیے, خود بھی پیجئے, دوسروں کو بھی پانی پلائیے. ایسے ہی کیا کہتے ہیں, گرما کے موسم میں اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریے, باہر نکلنے مت دیجیے. اب دھوپ ایسی ہے آدمی کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے. جس سال سردی جس تیزی کی ہوتی ہے گرمی بھی اسی تیزی کی ہوتی ہے. ایسے ہی اللہ سے دعا بھی کریے, اللہ دھوپ کی سختی سے ہماری حفاظت فرمائیے, دھوپ کی لو سے ہماری حفاظت فرمائیے. جھاڑ پر میری ایک بات یاد آئی, پہلے کے لوگ جھاڑ کے اندر جان سمجھ کے جھاڑ کو کاٹنے نہ دیتے تھے. پہلے کے بڈھے ایسے تھے, گھر بنا لے کیا بھی کر لے, وہ جھاڑ ہمارے باوا لگائے ہوئے نہیں توڑنا بولتے. اب ویسے ہمت والے بڈھے بھی نہیں رہے, پورے گھروں کے جھاڑا پورے قبرستان میں چلے گئے. جھاڑ دیکھنا ہے تو قبرستان میں جا کے بیٹھے تو جھاڑ دکھ رہا ہے, تو جھاڑ ہی نہیں دکھ. اس لیے ایسا مت کریے, چھوٹا ہی جھاڑ کیوں نہ ہو. غیر مسلموں کو دیکھیے بھگوان سمجھ کے جھاڑوں کی پوجا کرتے ہیں. ہمارے پاس ان کی پوجا کرنا نہیں ہے, وہ قدرت کی نشانی ہے. اس جھاڑ کو دیکھ کے رب کو پہچاننا ہے. گھروں میں جھاڑ لگائیے, جیسا بھی ہو کچھ نہ کچھ ایک جھاڑ گھر میں رکھیے. بچے کو بتائیے بیٹا یہ جھاڑ ہماری صحت کا ضامن ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.